قال إنني من المسلمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سر تقریم سامعین کرام، یہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کی 13 تاریخ کو سیدنا مولا علی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت گزرا ہے. اسی نسبت سے میں آپ کی خدمت میں آپ کی تعلیمات اور آپ کی حکمت و دانش کی چند باتیں عرض کر رہا تھا تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی تعلیمات کیا ہے اور آپ کس فکر کے تحت اپنی زندگی بسر فرماتے ہیں. آج بھی میں اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتا ہوں. میں بلا تمہید آپ کے فرمودات میں سے چند فرمودات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا.
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بڑے غور کرنے کی بات ہے ہمارے اس پس منظر میں، آپ نے فرمایا لا قربۃ بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، کہ ایسے نوافل سے اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں ملتا جو نوافل انسان کو فرائض سے غافل کرتے ہیں، یعنی ایسے نوافل جن کی ادائیگی جو ہے وہ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کا باعث بنے، ایسے نوافل سے قرب الہی نہیں ملتا۔ اب سامعین محترم آپ غور فرمائیے، اس کی جب ہم عملی شکل میں جائیں گے تو وہاں اس کے کئی پہلو بنتے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی محبت رکھی ہے، اور دین کے ساتھ لگاؤ کسی نہ کسی حد تک ہر انسان میں پایا جاتا ہے۔ دین میں کچھ چیزیں فرض کا درجہ رکھتی ہیں، واجبات کا درجہ رکھتی ہیں، اور کچھ چیزیں نوافل اور مستحبات کا درجہ رکھتی ہیں۔ اب بندے نے اس کے اندر جو دین ہے نا اس کا اظہار تو کرنا ہے، لیکن یہ کیسے کرے گا اس کا چائس بندے کا اپنا ہے۔ ایک مفکر کا قول ہے، انہوں نے کہا کہ جب کوئی بندہ حقیقی دین کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ ایک ایسا دین بنا دیتا ہے جو اس کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی دینی ساری عقیدتیں اسی دین پہ نچھاور کر دیتا ہے جو اس نے اپنے ذوق کے مطابق بنایا ہوتا ہے۔ سامنے محترم، مثلا اب جو مجرمین مکہ تھے انہوں نے کس چیز کو دین بنا دیا تھا؟ ایسی چیزوں کو جس پر دین کا لیبل بھی لگا ہو اور جس سے ان کا اپنا مفاد بھی ڈسٹرب نہ ہو اور ان کی جو انا ہے اس کی بھی تسکین ہوتی رہے۔ مثلا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ترک کر دی تھی، یا انہیں کہا گیا تھا کہ تم نے آپس میں دوسرے انسانوں کو قتل نہیں کرنا، اور وہ کرتے تھے، لیکن وہ حاجیوں کو پانی ضرور پلاتے تھے۔ حاجیوں کو پانی پلانا تو غلط بات نہیں تھی، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن حاجیوں کو پانی پلانے سے ان کے اندر جو ایک جذبہ برتری تھا اس کو بھی تسکین مل جاتی تھی، اور انہوں نے اپنے مفادات کے لیے سارے عرب کے بت جو ہے وہ اکٹھے کر کے بیت اللہ میں رکھ دیے تھے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی عقیدتوں کو پیش کریں۔ تو گویا جو دین انہوں نے خود بنا لیا تھا وہ ان کے ذوق کے مطابق تھا۔ اب ہم دیکھیں دین میں کچھ چیزیں فرض ہیں اور کچھ چیزیں واجبات میں سے ہیں، کچھ نوافل اور مستحبات میں سے ہیں۔ مثلا
زکات ادا کرنا فرض ہے، اپنی روزی کو حلال رکھنا یہ بھی فرض ہے، لیکن کوئی گھر میں محفل کروانا اس کی برکتوں کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ حرام خوری کا کوئی ذریعہ جانے نہیں دیتا اور ہر طریقے سے وہ دوسروں کا استحصال کرتا ہے، لیکن وہ اپنے گھر میں کسی نام سے کوئی بابرکت محفل کا سالانہ انعقاد ضرور کرتا ہے اور اس پر وہ لاکھوں لگا دیتا ہے، تو دراصل اس نے اپنے ذوق کے مطابق ایک چیز کو دین سمجھ لیا ہے اور وہ ساری توجہ اس پہ لگا رہا ہے، اس نے اپنے فرائض کو چھوڑ دیا ہے اور وہ مستحبات کے ساری توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ نوافل جن کی ادائیگی فرائض کی ادائیگی میں غفلت کا ذریعہ بن جائے، ایسے نوافل بندے کو قرب الہی نہیں دیتے۔ فرض کیجیے گا ایک محفل ہوتی ہے، کوئی پروگرام ہے، کوئی جلسہ ہے، کوئی محفل ہے اور وہ ساری رات چلتی ہے اور وہ اذان سے پونا گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے محفل ختم ہو جاتی ہے اور کوئی بندہ وہاں جا کے سو جائے، محفل سے اٹھے اور جا کے سو جائے اور نماز نہ پڑھے، تو اس کا ساری رات جاگنا فضول جائے گا، اور اگر وہ عشاء کی نماز پڑھتا جماعت کے ساتھ اور پھر فجر کی نماز پڑھتا جماعت کے ساتھ، اگر کوئی بندہ پوری رات نوافل بھی پڑھتا رہے اور فجر کی نماز کے وقت سو جائے تو اس کو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا اجر اسے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے ملے گا۔ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں پڑ جاتی ہیں۔ بیان کرنے کا مقصد کوئی کسی کی تحقیر نہیں ہے، آپ کے فکر ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ یا پھر کیا وجہ ہے کہ جو چیزیں ہم پہ فرض نہیں ہیں ان کو ہم فرض سے بڑھ کے کا درجہ کیوں دیتے ہیں، اور یہ ہر مسلک میں کسی نہ کسی نام سے یہ چیز پائی جاتی ہے۔ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا قربۃ بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، وہ نوافل جو فرائض کو نقصان دیں وہ قرب الہی نہیں دیتے۔ اگر ایک بندہ کسی مستحبات چیز پہ لاکھوں بھی لگا دے لیکن زکات نہ دے، اس کو وہ اجر نہیں ملے گا جو زکات ادا کرنے سے اس کو ملتا۔ اگر وہ کوئی رات کو پوری رات عبادت نہ کرے لیکن وہ عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو اسے اللہ کو اجر دے گا جو پوری رات جاگنے سے نہیں ملے گا، کیونکہ فرض فرض ہوتا ہے، مستحب مستحب ہوتا ہے، نوافل نوافل ہوتا ہے۔ جو بھی قوم نوافل کو عملی طور پر صحیح فرائض سے اوپر لے جاتی ہے، دراصل وہ اپنے ذوق کی بندگی کرنے والی، اللہ کی بندگی کرنے والی نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر سیئۃ تسوءھا خیر عند اللہ من حسنۃ تعجبھا، کہ وہ غلطی جسے کرنے کے بعد تجھے شرمندگی ہو کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی کی، وہ غلطی جسے کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جائے، خیر عند اللہ من حسنۃ تعجبھا،
چیزوں کا وہ اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہوتی ہے جو تجھے تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے. یعنی وہ غلطی جسے کر کے تو نادم ہو جائے اور اپنی غلطی پہ ندامت ہونا اللہ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے. اس بندے کا مراج کیا ہے کہ یہ اپنی غلطی کو غلطی مانتا ہی نہیں ہے. یہ ہمیشہ اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے چکر میں رہتا ہے. اللہ ماشاءاللہ جس بندے نے سے غلطی ہو جائے اور وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے بہت بڑا بندہ ہوتا ہے, بہت عظیم انسان ہوتا ہے. اور جو بندہ غلطی کر کے نادم ہو جائے اس پر وہ غالباً مولانا روم نے لکھا ہے, ایسے ہی کسی بندے نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فجر کی نماز رہ گئی, انہیں جاگنا ہے. جب وہ جاگے تو وہ بہت نادم ہوں گے کہ میری نماز رہ گئی, اور وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے رونے لگے, بڑے روئے. پھر کچھ ایسا موقع آیا, ایک دن پھر جاگنے آ رہی تھی تو کسی بندے نے ان کو جگایا. آپ نے پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں. اٹھو نماز پڑھ. انہوں نے کہا تم تو شیطان ہے, تم تو نماز کی طرف نہیں جانے دیتا, اب کیوں کہتا ہے کہ نماز پڑھ, کیوں جگاتا ہے؟ اس نے کہا کہ جس دن تمہاری نماز رہ گئی تھی نا, اس دن تو تم نے جو اللہ کی بارگاہ میں انشو کہائے تھے نا, ان کا جتنا اجر تمہیں ملا ہے تمہیں جماعت کا اتنا اجر نہیں ملا. تو وہ غلطی جو بندے کو نادم کر دے بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. مولا علی فرماتے ہیں وہ غلطی جسے کر کے تو شرمندہ ہو جائے اس صحیح کام سے بہتر ہے کہ تجھے کسی تکبر میں مبتلا کر. اور پھر آپ نے فرمایا کہ عیب کا مسرور ما اسمعنا کا جدو, کہ تیرے عیب اس وقت تک مخفی رہتے ہیں جب تک تیری قسمت تیرا ساتھ دیتی ہے. یعنی اگر کسی بندے کے عیب مخفی رہیں تو بندہ تو یہی سمجھتا ہے نا کہ میں بڑا تیز چراغ ہوں, میں کسی کو پکڑا ہی نہیں دیتا. وہ مت بھولے کہ اگر میرے عیبوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے نا تو یہ میری پھرتی کی وجہ سے نہیں بلکہ میرے رب نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈالا. آپ نے فرمایا اول الناس بالعفو اقدرهم علی القدرہ, کہ لوگوں میں معاف کرنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوتا ہے اقدرهم علی العقوبہ, جو سزا دینے پر قادر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بندہ کسی بندے کو سزا دینے پر قادر ہو اور پھر وہ معاف کر دے کہ میرے رب کو معاف کرنا پسند ہے, تو گویا اس بندے نے ایک ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ بہت ہی بلند ہو جائے. تو پہلے جمعے پر میں نے پڑھا تھا, پچھلے جمعے پر آپ کا فرمان کہ جب تو کسی دشمن پہ قدرت پالے تو اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے دشمن کو معاف کر دیا. وہی بات ہے تقریباً جو آپ نے یہاں فرمائی. اور پھر آپ نے فرمایا السخاء ما کان ابتداء,
فَأَمَّا مَا كَانَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَحَيَاءٌ وَتَضَمُّنٌ۔ آپ نے فرمایا کہ سخاوت وہ ہوتی ہے جو ابتدا میں کی جائے۔ سخاوت وہ ہوتی ہے، اصل سخاوت وہ ہوتی ہے جو ابتدا میں کی جائے۔ فَأَمَّا مَا كَانَ عَنْ مَسْأَلَةٍ، اور جو چیز بار بار مانگنے پر دی جائے، فَحَيَاءٌ وَتَضَمُّنٌ، وہ تو پھر شرمندگی کی وجہ سے دی جاتی ہے، جب مذمت سے بچنے کے لیے دی جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اصل سخاوت وہ نہیں ہے کہ اس وقت دی جائے جب شاید آپ کو چھوڑے ہی نہیں۔ یہ بھی ایک عادت ہوتی ہے نا کہ پیشہ ور کرداروں کو چمٹ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سخاوت وہ نہیں ہوتی کہ جب ایک سائل آپ سے چمٹ گیا ہے اور وہ آپ کو چھوڑتا ہی نہیں ہے تو کوئی بندہ جو ہے وہ شرمندگی سے دے دے کہ یار جان نہیں چھوڑ رہا، یا مذمت سے دے دے کہ اگر میں نے اب اس کو نہ دیا تو نہ جانے کے کیا کرے، مذمت کے خوف سے دے دے، اس کو سخاوت نہیں کہتے۔ سخاوت وہ ہے جو بندہ پہلے مرحلے پر دے دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا اور وہ آپ سے کوئی سوال کرنے کے لیے آیا۔ آپ نے اس کا سوال سنے بغیر اس کو 1000 درہم دے دی۔ اس نے کہا حضرت ابھی تو میں نے بتایا ہی نہیں تھا کہ میں کس لیے آیا۔ آپ نے فرمایا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم بغیر مانگنے کے عطا کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ عطا تو بغیر مانگنے کے کرنا چاہیے، جو مانگنے پر دیا جاتا ہے وہ تو تضمن ہوتا ہے اور وہ تو حیا کے لیے بندہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اصل سخاوت جو ہے وہ اس طرح کی جائے کہ صاحب کی عزت نفس بحال رہے۔ پھر آپ نے فرمایا الصبر صبران، صبر علی ما تکرہ وصبر عما تحب۔ صبر کی دو قسمیں، ایک صبر اس پر کیا جاتا ہے جسے بندہ ناپسند کرتا ہے، یعنی ایک چیز بندے کو پسند نہیں ہے، بندہ اس پہ استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ اور دوسری کیا ہے کہ صبر اما تحب، اور دوسرا صبر وہ ہے جو اس سے کیا جاتا ہے جسے بندہ پسند کرتا ہے۔ دیکھیں صبر جو ہے نا، صبر اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی طاقتور بندے نے کسی کمزور بندے پر کوئی زیادتی کی اور وہ بدلہ نہ لے سکتا ہو اور وہ کہے کہ میں صبر کرتا ہوں۔ یہ صبر کا ایک درجہ تو ضرور بن جائے گا، لیکن یہ صبر کا کمال نہیں ہے۔ صبر ہوتا ہے استقامت کا مظاہرہ کرنا، اللہ کی بندگی میں ڈٹ جانا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اس کی پھر دو صورتیں ہیں، ایک اما تکرہ ہو جو تجھے پسند نہیں ہے اس سے تو صبر کرے۔ مثلا ایک بندہ جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ میرا حق مارے، یا کوئی بندہ کسی بھی طریقے سے مجھے تکلیف پہنچائے، لیکن اگر کسی بندے نے اس کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کیا اور وہ بدلہ دے سکتا ہے لیکن وہ اس پر استقامت کا مظاہرہ کرے، یہ بھی صبر ہے، یہ علامہ تکرہ ہے۔ اور دوسرا ہے اما تحب، کہ بندے کو ایک چیز بڑی پسند ہے
لیکن بندہ یہ سوچے کہ یہ جو چیز ہے یہ مجھے تو پسند ہے لیکن میرے مولا کو پسند نہیں ہے، بندہ اسے نہ کرے، اس سے رک جائے، اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ مثلا ایک بندہ جو ہے فرض کریں وہ ایک غریب کے پلاٹ پہ قبضہ کر سکتا ہے، مکمل قبضہ کر سکتا ہے، اسے پتا ہے لوگ بھی میرے ساتھ دیں گے کیونکہ زمانہ تو ہمیشہ طاقتور کے ساتھ ہوتا ہے، اور میں سارے اپنے حق میں فیصلے کرا لوں گا، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام میرے رب کو پسند نہیں ہے، اس نے اللہ کی بندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی محبوب چیز کو چھوڑ دیا، اس کو بھی کہا جائے گا کہ اس نے صبر کیا ہے۔ اب اگر چھوٹی سبب پہ آ جائے کہ نماز کا وقت ہے، بندہ اس پر نیند کا غلبہ ہے، نیند اسے محبوب ہے، لیکن وہ اپنی نیند پہ غلبہ پا کے نماز کے لیے آتا ہے، تو یہ بھی وہ صبر کر رہا ہے۔ اور جو بندہ کسی بھی طریقے سے صبر کرتا ہے، وہ ناپسندیدہ چیز کو برداشت کرنا ہو یا پسندیدہ چیز کو چھوڑنا ہو اللہ کی رضا کے لیے، میرا رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو معیت الہی ہے یہ معیت علمی نہیں ہے، جیسے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شارک سے قریب ہیں، یہ معیت علمی ہے، یہ بندے کے لیے باعث شرف نہیں ہے، باعث کمال نہیں ہے، یہ بندے کو بتانے کے لیے ہے کہ جب چھپ کے گناہ کرتا ہے اور تو سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تیرا رب تیری شارک سے بھی قریب ہے، یہ معیت علمی ہے۔ اور یہ معیت محبت ہے کہ جب ایک بندہ صبر کرتا ہے تو پھر میں اپنے فضل سے اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اپنے کرم سے اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا القناعۃ مال لا ينفد، کہ قناعت ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، قناعت ایسا سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دیکھیں وہ ایک شعر ہے منیر نیازی کا، میں بات کو واضح کرنے کے لیے اسے پڑھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ عادت سی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، عادت سی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا بتائے ہوئے ہے۔ یہ جو دل کا سکون ہوتا ہے نا، اس کا تعلق جگہ کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا تعلق حالات کے ساتھ بھی نہیں ہوتا ٹوٹلی طور پر، اس کا تعلق بندے کے اندر کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں کل کی بات ہوئی تو میں بات کر رہا تھا، میں نے انہیں کہا کہ بھائی تنگ گلیوں کے بھی مسائل ہیں، جو لوگ تنگ گلیوں میں رہتے ہیں نا ان کے بھی مسائل ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن کھلی گلیوں والے کے مسائل بھی ان سے کم نہیں ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں۔ تو یہ جو دل کا مطمئن ہونا ہے نا، اس کا تعلق مال کی کمی بیشی کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ قناعت جس کو کہتے ہیں، قناعت کہ میرا مولا مجھے دے، میرا سر اس کی بارگاہ میں جھک گیا، نہ دے میرا سر اس کی بارگاہ میں جھک گیا۔ جو واسف علی صاحب نے کہا تھا خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے۔
بندے کا کام اپنی قسمت کے فیصلے کرنا نہیں ہے، بندے کا کام کوشش کرنا ہے۔ تو قناعت کسے کہتے ہیں؟ کہ بندہ کوشش کرے کہ اسے جو مل جائے وہ اس پہ راضی ہو جائے، اور یہ نعمت کسی دنیا دار کو نہیں ملتی۔ یہ نعمت میرا رب اس کو دیتا ہے جس کے دل میں اللہ کی یاد بسی ہوتی ہے۔ تو ہم نے فرمایا کہ قناعت ایک ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور زندگی میں جب تک ایک بندہ اس نعمت کو نہ پائے گا وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ جو قرآن مجید میں فرمایا گیا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ اس کی مثال تو کتے جیسی ہے، تو اسے ہانپے گا وہ پھر بھی، تو اسے مارے گا وہ پھر بھی ہانپے گا، نہ مارے گا پھر بھی ہانپے گا۔ مطلب کیا ہے کہ جس بندے کو قناعت نہیں ملے گی اس کے پاس لاکھوں آئیں گے وہ پھر بھی بھوکے کتے کی طرح ہوگا، کروڑوں آئیں گے پھر بھی بھوکے کتے کی طرح ہوگا۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں غنا امیری دولت کی کمی بیشی کا نام نہیں ہے، امیری دل کے امیر ہونے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس بندے کا دل امیر ہو جائے وہ امیر ہوتا ہے، بے شک وہ جھونپڑی میں رہے، وہ بادشاہ ہوتا ہے جس کا دل امیر ہو جائے۔ کیا بات۔ اور جس کا دل امیر نہ ہو وہ بے شک تخت پہ بیٹھا ہو گداگر ہوتا ہے۔ مانگنے والا گدا ہے، سب کا مانگے گا خراج، کوئی مانے یا نہ مانے ویر و سلطان سب گدا، اگر قناعت نہ ملے تو سب گدا ہوتے۔ تو آپ نے فرمایا قناعت وہ مال ہے، وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ سے بندے کو قناعت مانگنی چاہیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا من حذرک کمن بشرک، من حذرک کمن بشرک۔ جس بندے نے تجھے کسی چیز سے ڈرایا، کسی گناہ کے انجام سے ڈرایا، تجھے کسی غلطی پر ٹوکا، وہ ایسے ہے جیسے وہ تجھے کوئی بشارت دے رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا نا کہ لوگوں احب الناس الیہ من رفع الیہ قلوبی، کہ میرا سب سے اچھا دوست وہ ہے جو مجھے میری غلطیاں بتاتا ہے۔ یعنی بندہ جو ہے نا اس کی ایک جبلت ہے، یہ تعریفوں کو پسند کرتا ہے، یہ خوشامدوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا خوشامد پسند بندہ بڑا گھٹیا انسان ہوتا ہے، بڑا چھوٹا آدمی ہوتا ہے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی خوشامد سے خوش نہیں ہوتے، وہ اپنی اصلاح سے خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کسی بندے کے بڑا ہونے کی علامت۔ خوشامد پسند بندہ تو گویا ایک دھوکہ دے رہا ہے اس بندے سے جس کی وہ خوشامد کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ تعلقات کی نوعیت کو پرکھ لیں۔ اگر ایک بندے کا ایک دوست کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی غلط بات کرتا ہے، تو دوستی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے مل جائے، میرا دوست ہے، ناراض ہو جائے گا، نہیں۔ دوستی کا تقاضا یہ ہے اپنے دوست کا ظلم جب وہ کرے اس کا ہاتھ پکڑ لے، اور جو دوستی حق کی بنیاد پر قائم کی جائے ہمیشہ باقی رہتی ہے۔
اور جو دوستی حق کو پیچھے کر کے قائم کی جائے وہ بڑی جلد دشمنی میں بدل جاتی ہے اور بڑی جلد بندے کے لیے ذلت کا سبب بن جاتی ہے۔ وہ میں نے جس کے لیے ساری حدوں کو توڑ دیا، یہ آج اس نے کہا ہے کہ اپنی حد میں رکھو۔ بندہ اس بات کو سمجھتا نہیں ہے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو تجھے غلط بات پہ ٹوکتا ہے برا نہ منایا کر، اپنی غلطی کو سننے کا حوصلہ پیدا کر، اللہ کا شکر ادا کر کوئی ہے تجھے ٹوکنے والا۔ جب ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں اگر میں تمہیں کوئی ایسی بات کہوں جو صحیح نہ ہو کیا کرو گے؟ ایک بوڑھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا امیر المومنین ہم تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ اس نے تلوار دکھا کے کہا، آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے مجھے ٹوکنے والی موجود ہے۔ جسے کوئی ٹوکنے والا ہو اللہ کا شکر ادا کیا کرے، ٹوکنے والوں کو اپنا دشمن نہ سمجھا کرے۔ جس بندے نے اپنی غلطی سننے کا ملکہ پیدا کر لیا وہی بندہ اصلاح کی شاہراہوں پر گامزن ہو جائے گا، اور جسے اپنی تعریفیں بڑی اچھی ہے، اسے تعریفیں سننے کا بڑا جنون ہے، وہ بڑا گھٹیا بڑا چھوٹا۔ تو آپ نے فرمایا من خزر کا کمن بشر کا، پھر آپ نے فرمایا لا تر الجاہل الا مفرط و مفرط۔ یہ میں بہت پڑھتا رہتا ہوں آپ کا یہ فرمان کہ تو جاہل کو دیکھے گا وہ یا افراد کرے گا یا تفرید کرے گا۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ جاہل سے مراد صرف ناخواندہ نہیں ہوتا، ناخواندہ جاہل سے مراد صرف ناخواندہ نہیں، ایسا ممکن ہے ایک بندہ ناخواندہ ہو لیکن جاہل نہ ہو، اور ایسا ممکن ہے ایک بندے کے پاس ڈگریوں کا انبار ہو لیکن جاہل ہو۔ جاہل کون ہوتا ہے؟ ضدی، انا پرست، حق درن، متعصب۔ آپ نے فرمایا جاہل کی علامت یہ ہے وہ کبھی اعتدال پہ نہیں رہتا، یا افراد کرے گا یا تفرید کرے گا۔ اور دیکھیں دین کا مزاج اعتدال ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دین کے مزاج کو ایک لفظ میں بیان کرو، دین کے مزاج کو ایک لفظ میں بیان کرو، وہ لفظ ہوگا اعتدال، اعتدال، میانہ روی اختیار کرنا۔ ہر چیز کی بہتات میں نقصان بہت ہے، ہر چیز کی بہتات میں نقصان بہت ہے، اور شدت سے کسی شخص کو چاہا نہ کریں گے۔ دین کا مزاج کیا ہے؟ اعتدال۔ جب کوئی بندہ اعتدال کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ جاہل بن جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ، حضرت علی نے فرمایا تھا میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ایک افراد کرنے والے، دوسرے تفرید کرنے والے۔ کسی نہج البلاغہ میں ہے، یہ میں نے نہج البلاغہ بولی ہوئی ہے۔ ایک افراد کرنے والے، دوسرے تفرید کرنے والے۔ تفرید کیا ہے؟ کمی کرنا۔ کہ کوئی بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی نقص استغفر اللہ بیان کرنے کی کوشش کرے، کسی بھی پہلو سے کوئی نقص ڈھونڈنے کی کوشش کرے، یا کسی بھی طریقے سے آپ پر تان کریں، یہ تفرید ہے۔
اور افراط کیا ہے کہ آپ کو انبیاء سے آگے بڑھا دیں، یا جیسے نصیریہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو وہ خدا مانتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یار وہ محبت میں ایسا کہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں دین محبت کو بھی بے لگام نہیں چھوڑتا۔ دین کہتا ہے تمہاری محبت کے لیے ایک حد ہونی چاہیے، اگر تم حد سے آگے گزر گئے یہ محبت نہیں ہے، یہ افراط ہے اور یہ جہالت ہے۔ اقبال کہتا ہے سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں وہ پوری نظم کہی نا، آخر میں کہتے ہیں رشتہ آئین حق زندگی پاس پاس فرمانی جناب مصطفیٰ، سبحان اللہ، کہتے ہیں سجدہ سبحان اللہ، اے میرے پاک نبی کی بطول بیٹی، مجھے رشتہ آئین حق زندگی پاس، اسلام کا قانون میرے پاؤں کی زنجیر بن گیا ہے، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مجھے روکتے ہیں، ورنہ گردے قربتش تردید میں سجدہ برکات او باشند میں، ورنہ سجدہ میں تمہاری قبر اقدس کا طواف کرتا، میں تمہاری مرکز منور کو سجدے کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ شریعت مجھے روکتی ہے۔ بھائی شریعت کے سامنے بندہ صرف اعتدال میں نہ جھکے، جذبات میں بھی جھکے، اسی کو تو کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو سرکار نے فرمایا تھا اس وقت تک دین غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں بے جا تاخیر نہیں کریں گے۔ کبھی آپ نے غور فرمایا ان باتوں پہ کیا ربط ہے؟ روزہ کھلتا ہے تو کچھ جیسے لوگ پہلے ہی چھوڑنے کے چکر میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسے وہ ٹائم پورا ہے، تو افطار میں تاخیر نہ کرنے کا غلبہ دین سے کیا تعلق ہے؟ اصل بات یہ تھی کہ عبادت جو ہے نا، عبادت وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کا نام نہیں ہے، عبادت اللہ کا حکم ماننے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، جن لوگوں نے یہ کہا، یہ نظریہ بنا کر نا کہ عبادت مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنے کا نام ہے، جتنی مشقت ہوگی اتنا اللہ خوش ہوگا، انہوں نے اپنے اوپر بے جا مشقتیں طاری کر دی، رہبانیت اختیار کر دی، مختلف قسم کی قیدیں لگا دی، اور یہود یہ کہتے تھے کہ روزہ عبادت ہے، ہم روزہ دیر سے افطار کریں گے۔ جس طریقے سے پیسے کا ذوق ہوتا ہے نا، عبادت کا بھی ذوق ہوتا ہے، جس طرح پیسے کے ذوق کو اعتدال میں رکھنا ضروری ہے، اس طرح عبادت کے ذوق کو بھی اعتدال میں رکھنا ضروری ہے۔ تو وہ تاخیر کرتے تھے، گویا کیا تھا، انہوں نے اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنے ذوق کی بات ماننی شروع کر دی تھی۔ تو سرکار نے فرمایا جب تک افطار میں تاخیر نہیں کریں گے دین غالب رہے گا۔ مطلب کیا ہے؟ جب تک لوگ اپنے ذوق کی بجائے دین کی پیروی کریں گے دین غالب رہے گا۔ یہ ہے وہ بات جو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جاہل اعتدال سے نہیں رہتا، یا افراط کرتا ہے یا تفریط کرتا ہے۔ کبھی ذوق میں آ جائے تو پوری رات نماز پڑھتا ہے، ذوق ختم ہو جائے تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ جاہل ہوتا ہے۔ الجاہل اما مفرط و مفرط۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عجب تو لمن یقنط ومعه الاستغفار، کہ مجھے اس بندے پر تعجب ہے جو مایوس ہو جاتا ہے اور حالت یہ ہے کہ اس کو اللہ نے استغفار کا موقع دے رکھا ہے۔
یعنی ایک بندے سے کوئی غلطی ہو گئی تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ نے اسے توبہ کرنے کا موقع دیا ہوا ہے۔ اور جب بھی ایک بندہ استغفار ہوتے ہوئے مایوس ہو جاتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی رحمت کی قدر نہیں کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی قدر نہیں کی۔ اس بندے پر میں تعجب کرتا ہوں کہ جو مایوس ہو جاتا ہے باوجود اس کے کہ اس کے پاس استغفار کا موقع موجود ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا لا یقل عمل ما تقوی وکیف یقل ما یتقبل۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں کمی بیشی کا اعتبار نہیں ہوتا، یہ تو ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے یا دیتا ہے۔ میرا رب تو دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا یقل عمل مع التقوی، جب تقوی کے ساتھ ایک کام کیا جائے تو وہ کم نہیں ہوتا۔ وَكَيْفَ يَقِلُّ مَا يُتَقَبَّلُ، اور وہ عمل کیسے کم ہوگا جسے مولا نے قبول کر لیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی بھی عمل کرے تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرے، تقوی کے ساتھ کرے۔ جب وہ تقوی کے ساتھ کرے گا تو اللہ اس کے تھوڑے عمل کو بہت کر دے گا۔ اگر تقوی نہیں ہوگا تو بہت عمل بھی تھوڑا ہو جائے گا۔ یہ بہت سی چیزیں باقی ہیں، یہ کبھی انشاءاللہ پھر میں اس ٹاپک کو لوں گا۔ آخر میں آپ کو آپ کے خطبے کے چند الفاظ سنانا چاہتا ہوں، اور یہ اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ یہ اتفاقاً میرے پاس یہ ناج البلاغہ ہے، اور ناج البلاغہ پر ہمیں تو کوئی تحفظات ضرور ہیں، لیکن ان لوگوں کو ان کے نزدیک اس میں تو یہ بالکل یعنی ایک انتہائی مقدس کتاب ہے، اور جس کا جتنا بھی اس کا مرتبہ بیان کیا جائے وہ کم ہے۔ میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اوصاف ہیں ان کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ اختلاف کو اسی حد تک رکھتے تھے جس حد تک وہ ہو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ مجھ سے لڑ پڑے، اگر میں انسان ہوں نا جی، کوئی بندہ مجھ سے لڑ پڑے تو میں کہوں دیکھو جی فلاں مسلک والوں نے فلاں مسلک پہ حملہ کرتے، میں مسلک نہیں ہوں، میں ایک انسان ہوں۔ یعنی اس کا سبب دیکھنا چاہیے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کے چند الفاظ میں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ پھر خود فیصلہ فرمائیں۔ جو طرح طرح کی بولیاں بولی جاتی ہیں، طرح طرح کے فتوے لگائے جاتے ہیں، آخر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں حضرت علی سے بڑھ کے تو یہ نہیں نہ جانتے، حضرت امام حسن سے بڑھ کے تو نہیں جانتے۔ اب دیکھیے مولا علی فرماتے ہیں کانا بدأ امرنا، کہ معاملہ اس طریقے سے ہوا انا التقینا والقوم من اہل الشام، کہ ہم اور شامی لوگ مقابلے میں آ گئے۔ مولا علی فرماتے ہیں اس طرح ہوا کہ ہم اور شامی مقابلے میں، شامی کون؟ حضرت امیر معاویہ کے لشکر مقابلے میں آ گئے۔ والظاہر، اور آپ فرماتے ہیں ظاہر بات ہے ان ربنا واحد، ہمارا اور شامیوں کا رب ایک تھا۔ جب ہم مقابلے میں آئے ہمارا اور شامیوں کا رب ایک تھا۔ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، ہمارا اور شامیوں کا نبی ایک تھا۔ یعنی مولا علی نے نہیں فرمایا کہ وہ نبوت کے منکر تھے یا وہ توحید کے منکر تھے، نہیں، ہمارا رب ایک تھا، ہمارا نبی ایک تھا۔ وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ، اور اسلام میں ہماری دعوت ایک تھی۔ یعنی جس طریقے سے ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اگلے جملے پہ غور کرو، لا نستزیدهم فی الایمان باللہ،
ہم نے ان سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ تمہارا اللہ پر ایمان ناقص ہے اسے مکمل کرو، وتصدیق برسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ان سے یہ بھی مطالبہ نہیں کیا کہ تمہاری رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان مکمل نہیں ہے اسے مکمل کرو۔ یعنی ہم نے ان سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ تمہارا اللہ پر ایمان یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ناقص ہے اسے مکمل کرو، ہم نے ان سے مطالبہ نہیں کیا۔ پھر فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا، اور انہوں نے بھی ہم سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں۔ اگلا جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں الامر واحد، دین کے معاملے میں، ایمان کے مقابلے میں ہم سب ایک تھے، ایمان کے مقابلے میں ہم سب ایک تھے۔ اِلَّا مَخْتَلَفْنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عثمان، مگر ہمارا اور شامیوں کا جھگڑا خون عثمان کا جھگڑا تھا، یعنی دین کا جھگڑا نہیں تھا، توحید و رسالت کا جھگڑا نہیں تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں ہمارا جھگڑا خون عثمان کا تھا، اور پھر فرماتے ہیں وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَاءٌ، اور ہم خون عثمان سے بری عظمہ ہیں، بری عظمہ تھے، یعنی حضرت عثمان کی شہادت میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا، ہم اس خون سے بری تھے، لیکن ہمارا جو اختلاف ہو گیا تھا اہل شان کے ساتھ وہ حضرت عثمان کے قصاص کے بارے میں تھا، اس کے طریقہ کار کے بارے میں تھا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا، خدا اس معاملے میں مولا علی کو ہی حکم مان لو، مولا علی کی بات پر یقین کر لو، تمہارے بہت سے جھگڑے اپنے آپ ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ نظرات میں سنتیں ادا کرنی ہیں، وہ سنتیں